علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو ہم ذاهبون جا رہے ہیں هناك 15 التي جو رہ گئی رات کو، فكرنا اس لماذا کو ہم لا سوچا کہ کیوں نہ ختم کر لیا جائے بعد جمعے کے الجمعة بعد۔ الآن اب الوقت عصر کے قريب من ٹائم العصر ونحن ہم ذاهبون پڑھنے جا رہے ہیں للقراءة بات بات وآلام 36 مقامات پر یہ روٹ تم ورڈ استخدام قرآن هذا پاک کے الجذر اندر في القرآن یوز ہوا۔ الكريم لغت لغات الباطل، یہ حق کا بالمقابل ہے، اور تحقیق کے بعد جس چیز میں ثبات اور پائیداری نظر نہ آئے اسے باطل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے هذا لأن ذات الله هي الحق والذين يدعونهم من دون الله هم لغو، وكلمة باطل تستخدم للفعل والقول معا، لذلك قيل پر بولا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لا تخلطوا الحق بالباطل. لماذا تفعلون ذلك؟ بتلا نون بطلان وبطلان وبطلانان لأي شيء يضيع هكذا. ابتلى هو إضاعة في القرآن کسی الكريم. چیز کا یوں ہی ضائع چلے جانا، اب طولہ ضائع کر دینا۔ قرآن پاک میں ہے وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔ اور ہر وہ آدمی جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کوئی مفید کام نہ کرے اسے بطول وذو بطولتن کہا جاتا ہے۔ بطل کاف دمہ خون کا رائے گاہ جانا، بطل دمہ خون کا رائے گاہ جانا۔ بطول بہادر جو موت سے نہ ڈرے، ایسے آدمی کے خون کو رائے گاہ سمجھ کر یہ لفظ اس پر بولا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے طویل کے اندر فَقُلْتُ لَهَا لَا تَنْكِحِيهِ فَإِنَّهُ لَأَوَّلَ بَطْلٍ أَنْ يُلَاقِي مَجْمَعًا، میں نے اس سے کہا کہ اس سے نکاح مت کیجیے کیونکہ وہ لڑائی میں بہادر کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ تو اس کے معنی کے لحاظ سے بطول بر وزن فعال بمانی مفعول ہے، یعنی وہ جس کا خون رائے گاہ جانے والا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعال بمانی فاعل ہو، کیونکہ وہ اپنے دشمن کے خون کو رائے گاہ کر دیتا ہے۔ باطل نون الرجل بطولتن بہادر ہونا، بطول یعنی یہ بیکار ہے، یہ بیکار، یہ بطولتن بیکاری کی طرف منسوب ہے۔ محاورہ ہے ذہب دمہ بطلاً، اس کا خون رائے گاہ گیا۔ الابطال کے معنی کسی چیز کو خراب اور نابود کرنے کے ہیں، خواہ وہ چیز حق ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک میں ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیں۔ کبھی ابطال کا لفظ بے حقیقت بات کہنے پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَئِنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو کافر کہہ دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اور آیت کریمہ ہے وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ میں مبطلون سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کے نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو حق کو نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے حق اور باطل جو ہے وہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور